حال ہے نا امتحانی حال. اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, رول نمبر سلپ آ گئی, تو آپ اس کو ایک دن پہلے جا کر دیکھ لیں یار کہ آپ کا ایگزامینیشن حال ہے کہاں. ابھی ایک لڑکے کو میں خود جانتا ہوں, اس کا پیپر تھا تو اس نے وہ سینٹر نہیں دیکھا ہوا. دوسرے دوست نے کہا وہ میں نے دیکھا ہے, پیپر والے دن میں آپ کو لے جاؤں. پیپر والے دن وہ 10 بجے تک اس کو فون کرتا رہا, وہ یار سو رہا تھا. پھر وہ بیچارہ خود جا کے ڈھونڈ کے پتہ نہیں 11 بجے کتنے بجے وہ پیپر میں پہنچ گیا اور اس کا وہ پیپر فیل بھی ہو. تو پہلے ایک دن پہلے جا کے سینٹرل اسکول ہے, کلیشے خان ہے, جو بھی آپ ایک دن پہلے جا کے معلوم کر لیں کہ ہے کہاں, پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر آپ کیا کریں, اچھا ایگزام والی رات, امتحان کا جو رات ہوتی ہے نا, کل آپ کی پیپر ہے کل آپ کا, اس رات کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو مسالے والے کھانے زیادہ نہیں کھانے, ٹھیک ہے, تنوع وہی مچھلی کا ہے, اس میں صحیح دبا کے مسالہ ڈالا ہے اور سارا دن آپ پھر پیاس لگا ہے. نارمل کھانا کھانا ہے, زیادہ مسالے والا نہیں, اور رات کو جلدی سو جانا ہے. ٹھیک ہے, سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ایک نظر سرسری دیکھ لیں, ایک سرسری نگاہ پورے کورس پہ دوڑانی ہے, الف سے لے کر یہاں تک پورے کورس پہ, یاد نہیں کرنا ہے, جسٹ دیکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہو کہ جب آپ رات کو سوئیں گے تو وہ پوری رات آپ کے مائنڈ کی کیا ہوتی ہے, ریپیئرنگ ہوتی ہے. تو جو رات کو انسان دیکھتے ہیں نا, ابھی آج کل ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, تو پوری رات ہمارے دماغ میں وہی چل رہا ہوتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو, یہ جو مائنڈ کی ریپیئرنگ ہوتی ہے یہ رات کے 10 سے لے کر 3 بجے تک ہوتی ہے. یہ ٹائمنگ ہے مائنڈ کی ریپیئرنگ کی. اس وقت جو آپ کے دماغ میں کچھ تھکاوٹ وغیرہ یہ ریپیئر ہوتا ہے. اور اگر آپ سوئیں گے 3 بجے تو کیا ریپیئر ہوگا آپ کا دماغ. اگر آپ 2 بجے سوئیں گے تو کتنا گھنٹہ, 1 گھنٹہ ملا آپ کے دماغ کو ریپیئرنگ. تو جتنا آپ سو رہے ہو اس میں نہیں ہو رہا, کس میں, مطلب کہ 2 کے بعد جب آپ سو رہے ہو, نہیں 2 کے بعد 1 گھنٹہ آپ کے پاس ریپیئرنگ کا بس. کیونکہ کیمیکل ہے نا, آپ اسٹڈی کریں, آپ جب اسٹڈی کریں گے پھر پتا چلے. اس وجہ سے پڑھے جسم میں 2 قسم کے کیمیکلز ہیں. ایک رات کو خارج ہوتا ہے, جب اندھیرا جتنا آہستہ بڑھتا ہے وہ اتنی تیزی سے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سو جائیں. ٹھیک ہے, اور ایک 3 بجے کے بعد جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہتا ہے کہ اٹھ جائے, اور جتنی وہ روشنی بڑھتی ہے اتنا وہ زیادہ خارج ہوتی ہے. جو آج کل ہمارے سارے نوجوان بیمار ہیں, ٹینشن, پریشانی, بلڈ پریشر, شوگر, وہ اس وجہ سے کہ جہاں ریپیئرنگ کا ٹائم ہے, کیمیکل نکل رہے کہ آپ سو جائے, اس وقت ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. اور تہجد کے ٹائم وہ کہتے ہیں اٹھ جائے, کیمیکل کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو سونا ہے. اور وہ 2 بجے تک صبح ہم سو رہے ہوتے ہیں, 1 بجے تک, کوئی 4 بجے تک, کوئی 12 بجے, تو نارمل ہر کوئی سوتا ہے. تو آپ خود سوچیں 3 بجے سے کیمیکل آپ کو مجبور کر رہے ہیں اٹھ جائے, اور آپ نیچر کے بالکل خلاف جا رہے ہیں, آپ سوئے ہوئے ہیں, تو جسم میں کتنی توڑ پھوڑ ہوگی, بیڑا غرق ہوگا جسم کا. اور اسی طرح آپ کا جو رات کا مسئلہ ہے, رات کو آپ کو کہہ رہے سو جائے, آپ نہیں سو رہے, تو جسم میں توڑ پھوڑ, جنگ شروع ہے نا. مثلا ایک پانی ہے, آپ نے اس کا راستہ روک دیا ہے, وہ زور تو لگائے گا نا, آپ کی جتنے ہارمونز ہیں, سیلز ہیں, وہ اس سے ٹکرائے گا, آپ کے سیلز توڑے گا, آپ کی قوت مدافعت ختم ہوگی, پھر بیماری ایک دم آپ پہ اثر کرے گی, ٹینشن جی بری رہا آورس فروم خمشس. یہ امتحان والی رات جلدی سو جائے, ایک سرسری نگاہ دے کر سو جائے, صبح تہجد کے ٹائم اٹھ جائے. ٹھیک, تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے تو آخری آپشن فجر. اس سے نیچے والا کیا ہے, اس سے نیچے آپ نے نہیں آنا ہے. فجر میں لازمی اٹھنا ہے. ایک تو ویسے ہی ہم مسلمان ہیں, فجر لازمی ہے, فجر نماز فرض ہے, پتہ ہے آپ کو, فجر کی نماز بھی فرض ہے, 5 نمازیں ہوتی ہیں, 5 نمازیں ہوتی ہیں. یار اسی سے کچھ 100 وقت مجھ کا سلور رکھنا فجر بغیر کمزوری ہے. فجر میں فرض ہے, فجر میں اٹھنا ہے. فجر کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اٹھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کو کیا بولتے ہیں, دہرائی, ریویژن. اچھا یاد کرو, امتحان والے دن جو ہے یہ یاد کرنے کے نہیں ہوتے, یہ ریویژن کے دن ہوتے, جسٹ ریوائز کرنے کے دن ہوتے, اور ہم امتحان والے دن یاد کر رہے ہوتے, کہاں یاد ہوتے. پھر جو سارا ریویژن کرنا ہے, اور ناشتہ
زبردست، اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا ہے کہ نمکدہ قلعے میں لگے ہوئے ہو بھائی، پراٹھے اور جو ہے حلوہ پوڑی ہے اور چھولے ہے بھائی، بس اتنا کرنا ہے کہ آپ بے ہوش نہیں ہو جائے، بس اتنا. کھجور دودھ پی لیا، ایک انڈا اور پراٹھا لے لیا بس. سر امتحانات میں اپنے ساتھ کوئی چیز لے جا سکتے ہیں کہ خامخواہ کبھی شوگر لیول ہو جائے، کر تیسرا ہو جائے، کبھی کبھار ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، درد. چنگم لے جائے اپنے ساتھ، چنگم اسٹریس کو ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹوفی لے جائے، کابلی میوہ لے جائے، ٹھیک ہے. پانی لے جائے تھوڑا سا اپنے ساتھ، یا جوس لے جائے، ٹھیک ہے. تھوڑا ٹیچروں کو بھی پلائے، لوگ لے جاتا ہے کہ سارے ٹیچر سو جائے. اور ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے ایگزام سے جہاں جاتے وقت پرچیز سے تقریباً آدھا گھنٹہ 30 منٹ پہلے آپ نے اسٹڈی روک لینی، بس پھر نہیں پڑھتے. بس پھر آپ نے تیاری شروع کر دینی، اپنے وہاں پر سلپ اور گتا وغیرہ اس کو سیٹ کر کے دعائیں شروع کر دینی اور نکل جانا. اور فجر کے بعد یاسین آپ نے لازمی پڑھنا ہے، لازمی لازمی لازمی، کیونکہ حدیث میں جو دن صبح کے شروع میں یاسین پڑھتا ہے اس کے دن بھر کے حاجات حوائج پورے ہو جاتے. روزانہ پڑھنا چاہیے، نہیں کہ ایگزام میں آپ پڑھتے، روزانہ جو پڑھے گا اس کے دن بھر کے تمام حوائج پورے ہو جائیں گے. کوئی ٹینشن مینشن نہیں ہوگی. حاجت ضروریات، کوئی ضرورت ہو، حاجت کی جمع حوائج، حاجات پوری ہو جاتے ہیں. اور جانے سے پہلے 30 منٹ جب آپ نے اسٹڈی روک لی، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ لازمی پڑھ لیں. چاہے آپ شیطان کہے گا ٹائم نستا بس نہ وقت نہیں، لازمی پڑھ لیں. اس 2 رکعت نفل کی جو برکات ہے، یہ جب آپ پڑھو گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. ویسے ہی آپ ایکسپیرینس نہیں کیا اس کو پتہ نہیں چلتا. شیطان بہت زور دے گا، نہیں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، آپ یار 2 رکعت نفل سے آپ کیا ہو جائے گا، بس اس میں کوئی کوشچن آپ یاد کرو گے. بولے نہیں. دیکھو ہمارے ہاں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وظائف والے ہوتے ہیں اور ایک محنت والے ہوتے ہیں. یہ جو محنت والے لوگ ہیں وہ اتنا محنت کرتے ہیں اور بھروسہ اسی محنت پر کرتے ہیں. اور بعض لوگ صرف وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، یہ دعا پڑھ لو، فلانا دعا پڑھ لو، یہ فلانا پڑھ لو، فلانا وظیفہ پڑھ لو، پاس ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا. یہ دونوں ایکسٹریم لیول ہے. آپ نے محنت بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی پڑھنی، وظیفے بھی کرنے، دونوں کرنا. یہ جو 2 نفل یہ وظائف میں آ جائے. یہ نہیں کہ کچھ پڑھا نہیں ہے بس 2 رکعت نفل ہو یار مفتی صاحب والے 2 رکعت نفل پڑھو، ابھی پورا سال کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے نہیں، 4 رکعت بھی پڑھ کے جاؤ. اگر صحیح ٹرو ایگزام ہو، صحیح کمیشن کا یا اس کا جس میں نقل وغیرہ والا کا پاس ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. اللہ ماشاءاللہ جو ہمارا آل عبداللہ صاحب زندہ باد. ایکسکیوز می سر، جی جی، جیسے آپ نے سورہ یاسین کا بولا کہ پڑھ کے جانا ہے، تو اس کے ساتھ ہم سورہ قلم پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ لیں آپ کو، لیکن جو حدیث میں سورہ یاسین کا ہے، اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ 2 چیزیں لازمی کرنے ہیں، فجر اور کیا ہے یاسین اور 2 نفل. ایسا نہ ہو فجر آپ اسکپ کرو، یہ 2 پڑھ لو. فجر اس میں ہو تو لازمی بات ہے نا، کسی سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سانس لازمی نہیں. اسکول وغیرہ کالج وغیرہ جلدی نیند ہے، نیند جیسے ہمارا فضائیہ، تو ہمیں فجر کے ٹائم پہ اٹھنا پڑتا ہے سردیوں میں. تو اب ہم گرمی میں فجر صدر میں نہیں نماز پڑھ کے ہم تیار ہوتے ہیں، تو پھر اگر ہم یہ 2 نفل عشاء کے وقت پڑھ لیں نہیں تو 2 نفل میں کتنا وقت لگے گا؟ بہت زیادہ وقت لگ جائے، بہت زیادہ وقت لگ جائے تو 2 منٹ لگ جائے. 2 منٹ تو نہیں لگتے. 2 منٹ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے دکھا سکتے 2 منٹ ہی لگتے ہیں. الحمدللہ اور قل اللہ پڑھو، سورہ الکوثر پڑھو بس. آپ کو لازمی تو نہیں ہے کہ آپ اس میں اما یتساءلون پورا ختم کرو. 2 منٹ بہت زیادہ، آپ آرام سے پڑھتی تو 3 منٹ لگ جائیں گے. 3 منٹ میں تو کوئی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. 3 منٹ تو وین والا بھی انتظار کر لیتے ہیں، آرام مارتے آپ. لیکن آپ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ فجر میں اٹھے، پھر کچھ فجر سے پہلے اٹھ جائے، فجر سے پہلے اٹھ جائے، تہجد میں اٹھ جائے. اور تہجد میں جو بندہ اٹھے گا اس کی بس زندگی جو ہے نا یوں راکٹ کی طرح یوں جائے گی، کامیابی اور ترقی بالکل یوں اوپر جائے گی.
یہ یاد رکھو، اور یہ ایک بزرگوں کے تجربے بھی ہے، جو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے اور وہ تہجد نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا، اور ترقی کر لے گا لیکن جو پیک ترقی ہے اس پہ جا نہیں سکتا۔ اچھا، ترقی یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے، شہرت آ جائے اور بینک بیلنس آ جائے، بنگلہ آ جائے، اس کو میں ترقی شمار نہیں کرتا، یہ چیزوں کی ترقی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی ترقی ہے کہ وہ پیچھے چلے جائے، پیچھے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف چلے جائے، اور یہ جو چیزیں بنگلہ، بینک بیلنس، گاڑی، ٹیکنالوجی، یہ چیزوں کی ترقی ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ آپ کے 60 سال کی زندگی کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی ہے، اور جو آپ پیچھے جائیں گے حضور کی زندگی کی طرف، اپنی زندگی میں سادگی لائیں گے، اپنی زندگی میں زیادہ حرص نہیں کریں گے، ہوش نہیں ہوگی، تو آپ کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، ٹینشن نہیں ہوگا اس میں۔ لیکن جتنا آپ اس آرٹیفیشل لائف میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ میرے پاس ایک گھر ہے تو 2 بن جائے، 2 ہے تو 3 بن جائے، گاڑی ہے تو بڑی گاڑی آ جائے، گاڑی آ جائے تو جہاز آ جائے، تو وہ دن بدن آپ کی پریشانیاں زیادہ ہوتی جائیں۔ تو آپ نے محنت کرنی ہے ایسی کہ آپ بالکل دعا وظیفے کو آپ جانتے ہی نہیں، بالکل اتنی محنت کرنی ہے۔ جب محنت کر لی آپ نے، پھر دعا ایسی مانگنی ہے کہ آپ نے گویا کوئی محنت کی ہی نہیں سمجھے، بن گئے بالکل، آپ نے محنت یوں سمجھو کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، بھائی سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب محنت کا وقت ہے تو محنت ایسی کرنی ہے کہ بھائی آپ سمجھو یار یہی محنت سب کچھ، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، تو یہ وظیفہ اور یہ۔ اور اس وقت پھر جب جاتے وقت پڑھنا مارنا نہیں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت ہمارے مدرسے میں لڑکے ہوتے تھے نا، راستے میں بھی چل رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے، ایسے ایسے جا رہے ہوتے تھے نا، آخر میں وہ جو کتاب رکھتے تھے ویسے رکھتے تھے نا کتاب، وہ ایسے ایسے چیک کرو یار، اس ٹائم میں آپ کو کون سا کوئی کوشچن مل جائے گا، خزانہ مل جائے گا بھائی آپ کو، بس اس وقت نہیں پڑھنا ہے۔ راستے میں جاتے وقت ایک اور وظیفہ آپ کو میں بتا دوں، یا غفور، یا ودود، یا قدوس، یا سبوح، یہ 4 آپ نے اللہ کے نام ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، یا غفور، یا ودود، یا قدوس، یا سبوح، یہ پڑھتے جانے راستے میں۔ آپ جب وہاں پہنچ جائے، ایگزامینیشن ہال جب آپ پہنچ جائیں گے، پھر کیا کرنا ہے، کسی سے ایگزام سے ریلیٹڈ، تیاری سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں نا، ہاں یار چشتی زکڑ ہی تھی، کون میں کوشچن دیکھا ہے آپ نے، وہ فلانا کوشچن دیکھا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے ماں خدا کرتا وہ کوشچن دیکھا ہے، خناٹ خطانوٹ یا اوف یار نہیں دیکھا یار، بس ٹینشن شروع، حالانکہ وہ آئے گا نہیں آئے گا، آپ کا آدھا کلو خون سوکھ جائے گا۔ اور لوگ جان بوجھ کے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ ایسے کوشچن بتاتے ہیں کہ جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ دیکھے یار وہ کونے میں جو کوشچن یار وہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے نہیں دیکھا، اوف بھائی ہاؤ جتنا امپورٹنٹ ہے یار، ہمارا ٹیوشن سر نے کہا وہی آئے گا، وہ کچھ لوگ تو ڈراتے ہیں نا، حوصلہ تسلی دینے والا تو کوئی بھی نہیں ہے آج دنیا میں۔ آپ پہنچ کر کیا کرنی ہے، بات کسی سے نہیں کرنی کہ کون سے کوشچن، بس شکر السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس خیر، بس ٹینشن زیادہ نہیں، جا کر اپنا رول نمبر وغیرہ جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے، اگر کوئی رول نمبر وغیرہ نہیں ہے، اگر آپ نے تیاری کی ہے بالکل سامنے بیٹھ جائے اسٹوڈنٹ کے، اگر آپ کی تیاری ہے نہیں ہے تو بس کونے میں جگہ ڈھونڈ لے جہاں آپ کو تعویذ واویذ ملے آسانی سے۔ پیپر جب مل جائے تو پیپر ملتے وقت تک آپ جو ہے یہ دعا پڑھیں، یا ناصر، یا نصیر، یا قادر، یا قدیر، یا ناصر، یا نصیر، یا قادر، یا قدیر، یا یہ مدد کرنے والے، یہ مدد کرنے والے، یہ قدرت والے، یہ اللہ کے نام ہے، اس پہ ترجمے پہ اگر آپ غور کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ پڑھتے جائے، اور جب پیپر مل جائے پھر پیپر کو آپ غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے، پیپر جو پڑھ لیا اس میں آپ کو جو کوشچنز آتے ہیں اور جس نمبر سے آپ نے کرنا ہے اس پہ وہی نمبر ہی دیں۔ فرض کر لیے دوسرا کوشچن ہے، آپ نے اس کو پہلے نمبر پر کرنا ہے تو اس پر 1 لگا دیں، تیسرے کو آپ نے دوسرے پر کرنا ہے تو اس پہ 2 لگا دیں، اگر پہلے کو آپ نے اس پہ کرنا ہے تو اس پہ
3 लगाना। आप अपनी नंबरिंग, जिस नंबरिंग से आपने उसको करना है उस पर बड़ा करके लगा लें। फिर जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप पहले कर ले, ठीक है। और अपने टाइम डिवाइड कर ले। 3 घंटे हैं तो आप हर सवाल के लिए कम से कम 30 मिनट दे दें, और कुछ जो बच्चा कुछ वक्त है वो नजरसानी के लिए रखें। और जो आपका ये टाइम वाला लाजमी करें कि आप टाइम हर क्वेश्चन के लिए अपना टाइम दे, डिवाइड कर लें। किसी के लिए 40 मिनट, किसी के लिए 20 मिनट दिए। अच्छा, एक काम ये करें कि आपकी जो राइटिंग है वो पूरे पेपर में एक जैसे होनी चाहिए। अभी जो हम लोग पेपर देते हैं तो हमारी राइटिंग अगर उर्दू में हम दे रहे होते तो हम ऐसे करते फुल भैया ऐसे प्यार प्यार से। ये पहला क्वेश्चन इस तरह होता है, तरतीब से। ओ माशाल्लाह। अगर इंग्लिश में तो हम ऐसे स्टाइल से लिखते हैं भाई। और आखिरी क्वेश्चन वो पेपर चेक करने वाला है। एक बंदे ने लिखी है, 2 बंदों ने किए, क्या चेक करे? पहले सवाल देखो, पहले सवाल जिस राइटिंग से करोगे दूसरा भी इसी तरह होना चाहिए, तीसरा भी उसी तरह होना चाहिए। राइटिंग आपकी सेम होनी चाहिए, वरना आप वो भी लग सकता है कि यार ये पेपर किसी ने और ध्यान कर दीजिए। अच्छा, फिर पेपर के दोनों जानिब आप क्या कर ले, लाइन्स लगा लें, ठीक है। लाइन लगाने के बाद आप जो आपके हिस्सा अव्वल है दूसरा करना है वो कर ले, वो लिख लें। सर जी, ये हिस्सा अव्वल जो हम लोग लिखते हैं इसको हाईलाइटर से नीचे, इसको मार्कर से लिखना है, बड़े मार्कर इसके नीचे हाईलाइटर से नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आप बस मार्कर से लिखिए, उसकी वजाहत कर ले। फिर जो क्वेश्चन है उसका नंबर लिख ले, सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो वो लिख ले। फिर अपने क्वेश्चन को आप डिवाइड कर ले, ठीक है। कि यार उसमें अगर 4 चीजें पूछी गई है, 5 चीजें पूछी गई, उसका खुलासा आप यहाँ लिखते हैं। मतलब उसको आप इंट्रोडक्शन, इंट्रो का नाम दे दें, या खुलासा है सवाल का नाम दे दें। और अरबी में है तो फिर अरबी वाला तो क्यों नहीं है ना, मदरसे वाला उसको रहने देते। तो उसमें फिर आप देखिए कि इस सवाल में मुंदरजा झैल चीजें पूछी गई है। नंबर 1 ये चीज है, मसला नंबर 2 ये चीज पूछी गई है, नंबर 3 ये चीज पूछी गई है। ये आपने खुलासा लिख दिया। फिर आप हर एक चीज का मसला ये है, उसमें लिखा है कि यार आप उसके फराइज बताएं। फर्स्ट करें तो आपने हेडलाइन पे देनी नंबर 1 फराइज, ये मार्कर से आपने हेडलाइन दे देनी है। फिर पेन से उसको आपने लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा हेडलाइन आ जाएगा आपका, वो लिख लेना है। फिर तीसरे नंबर पर तीसरा हेडलाइन आएगा। ये जो हेडलाइन है ये आपने बड़ा करके पेज के दरमियान पे लिखना है, ठीक है। ये जो खुलासा है सवाल वाला, ये मेन हेडलाइन हो, इसके नीचे ज़ैली उन्वानात होंगे, ठीक है। वो फिर राइट हैंड पे लिखना है। अगर लेफ्ट इंग्लिश पे हल कर रहे तो फिर लेफ्ट हैंड पे लिखना है। हाँ, ये दे देना एक ही पहले 2 और कना किस्मत वाला किस्सा सुने? फर्ज कर ले ये है फराइज, ये आपने बड़ा करके यहाँ लिख दिया। अब आपने जो दूसरा है मतलब क्या है, नमाज के फराइज है। फर्ज कर नमाज के फराइज, ये आपने दरमियान में लिख लिए। फिर उसमें फराइज की 2 किस्म है ना, शराइत। नंबर 1 क्या है, जगह का काम, जगह का। ये हेडलाइन फिर आपने राइट हैंड पे दे दी। फिर यहाँ से आपने शुरू कर। फिर दूसरा वक्त की पहचान करना, ये हेडलाइन 3-4 छोटे हेडलाइंस राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे, और बड़े जो मेन हेडलाइंस है वो मिडल में। एक क्वेश्चन जब खत्म हो जाए आपका, फिर आपने लाइन लगा के, अगर आपके पास पेज पे ये सारा मैं बताऊँ ना, अगर आपके पास पेज में जगह थी, ये दिखाएंगे पेज, ये जो पेज आपने ये दे देना, वही तो मैं चाह रहा था, मुझे और ये चाह
اگر پیج میں آپ کی اتنی جگہ باقی ہے تو آپ اس کو جگہ کو چھوڑ دیں, نیکسٹ پیج پہ آپ کوشچن نیکسٹ کیسے. اگر اتنی جگہ باقی ہے پھر یہاں آپ نے دوسرا کوشچن شروع نہیں کر لینا ہے, کنجوسی نہیں کرنی کہ ادھر سوال نمبر 2 اسٹارٹ کریں. یہ پیج چھوڑ کے نئے پیج سے, صاف پیج سے, صاف پیج مطلب یہ ہے اس پیج سے آپ نے پھر دوسرا کوشچن شروع کرا. اگر جگہ اتنی باقی تھی, فرض کر لیں جیسے یہ اتنا, مطلب صرف آپ نے 2 لائن لکھی ہے, باقی پورا پیج صاف, پھر یہاں سے آپ نے دوسرا کوشچن شروع کیا, پھر نہیں چھوڑنا ہے پیج. ٹھیک ہے, وہ بھی کہے گا آپ سمجھے گا. اچھا یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ چلے جاتے ہو ایگزامینر, پھر وہ دی اینڈ کا اسٹیمپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اتنا وہ چھوڑو گے خالی, ٹھیک ہے, تو وہ تو ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, وہ دی اینڈ کا اسٹیمپ لگا دیتے, وہ آپ کے 2 کوشچن بعد میں ایسے ہی رہ جاتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیا آخری وہ سمجھتے یہ ہے. میرے ساتھ خود میں بی اے کا ایگزام دیا تھا, عربی کا پیپر تھا میرا, تو میں نے 2 ہی لڑکے تھے ہم عربی میں, ایک میں تھا ایک دوسرا تھا, اس نے بھی آخر میں چینج کیا تھا, ورنہ میں اکیلا ہی ہوتا. تو میں نے جب پیپر دی اس میں میری طرح بہت جگہ چھوڑی تھی. اس نے ایسا کیا 2 سوال کے بعد ٹپ دیا لگا, میں کھڑا تھا میرے سامنے 2 ہی, میں نے کہا سر آگے بھی ہے یار, آپ کیا کر رہے ہو. بس پھر اس نے اس کو کاٹ کے پھر سائن کیا کہ غلطی مجھ سے ہوئی کہ آگے بھی ہے. ورنہ دی اینڈ کے بعد اگر آپ پیپر لکھو گے تو مارکنگ والے کے پاس اختیار ہے, وہ آپ کو نمبر نہ دے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ دی اینڈ لاسٹ میں لگتا ہے. ٹھیک ہے سر, کوئی سر چیز ہے کہ مطلب اس ایگزامنر کو پتہ چلے کہ کوڈ یا کہ ابھی جاری ہے یا وہ تو بھی کنٹینیوٹی سر کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, وہ آپ لکھیں کہ سوال جاری ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جب اس طرح کنجوسی کرو گے جیسے کہ یہاں سے لکھو گے تو آپ کو کوشچن خراب ہوگا نا. ٹھیک ہے, یا اتنے بھائی فراز دلی کرو گے کہ 1 لائن لکھے پھر آپ نے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ آگے بھی دیکھتا ہے, دی اینڈ کے بعد بھی کچھ آگے پیچھے دیکھ لیتے ہیں. نرم دل والے ہوتے ہیں, لیکن جو صرف پیسے کمانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی ایک پیپر چیک ہو جائے 40 روپے مل جائے. آپ نے جب سوال نمبر لکھ لیا نا, سوال نمبر 3, اب جو نمبر کم آتے ہیں کیوں کم آتے ہیں, وہ کوئی ہیڈ لائنز نہیں دیتے, وہ ڈائریکٹ شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوال نمبر 3 جب آپ نے لکھ لیے, اتنا جو آپ نے خلاصہ اس کا لکھ دیا, اس کا پھر آپ ہیڈ لائنز دے رہے ہیں, تو لازمی اس کو پتہ چل جائے گا چیک کرنے والے کو کہ یہ کون سا سوال ہے. جب ابھی میں نے بی اے کے پیپر چیک کیے, ایک بال پوائنٹ سے سارا پیپر حل کیا ہوتا ہے, سوال بھی اسی میں ہوتا ہے, جواب بھی اسی میں ہوتا ہے, نہ کوئی ہیڈ لائن نہ کچھ, بس ایسا عجیب غریب پیپر چیک کرنے کو. یوں ناک میں بھی اگر آپ پین ڈالو گے لکھو گے نا, پھر بھی آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہوگی, ایسی رائٹنگ ہوتی ہے. سر عجیب, اگر مسنگ ہو جائے کہ پیپر میں غلطی ہو جائے اس سے, ہاں اس کو ایسے کر کے اگلے پیج پہ جائے. کس طرح سر؟ سر نے منا سر نے BSI اسکرپٹ بتایا تھا, وہ تو لیٹر کا ہے. لیٹر میں اگر آپ کوئی بیچ میں ایک پیراگراف بھول جاتے ہیں نا, پھر اس کے بعد میں اینڈ میں پھر آپ لکھ سکتے ہیں. اگر پیپر میں غلطی ہو جائے سر, کیا غلطی ہو جائے, غلطی سے کانٹیکٹ کر کے آگے جاؤ اس کو. اس طرح سے نمبر نہیں صفائی کے جو صفائی نہیں کر. دیکھو آپ نے اس پہ کانٹریکٹ کر دیا نا, اس پہ کوئی آپ کو نمبر نہیں کٹیں گے, کیونکہ آپ نے واضح کر دیا کیا غلط ہے. ٹھیک ہے, اب اس پہ رام کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. او سر سوری یہ غلط ہو گیا, اس کو چیک نہ کرے پلیز. اب اس پہ آپ نے نہ کوئی کانٹا لگایا نہ کچھ, ادھر آپ اپنی کہانی لکھ رہے, فالتو ٹائم ضائع کر رہے اور گندگی پھیلا رہے. بعض لوگ کیا کرتے, اس کو بھی کانٹا کرتے, اس کو بھی کانٹا کرتے, اس کو بھی کانٹا, یہ بھی کانٹا, وہ کانٹا کی بھرمار لگا دے. ایک کانٹا لگا لے بس, وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو چیک. اگر ہم لوگوں نے سوال ایک لکھا ہے جواب دوسرے کا اس نے لکھا ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے؟ سوال ایک لکھا ہے جواب دوسرے کا دے دے, دوسرے سوال کا جواب دے دے, نمبر غلط لکھا ہے. بس جو چیک کرنے والا ہے دعا کرو وہ کوئی رحم دل آدمی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ آپ کے نمبر کاٹ سکتا ہے. اچھا آپ پیپر میں ہیں اور آپ کو یاد آ گیا, پھر تو مٹا لینا, پھر تو مٹا لینا. سوال نمبر 2 ہے 3 ہے, اس میں سے کر کے 2 کر دے, ریور سے یا بلینکو سے. پھر آپ یہ اس طریقے سے ایک کوشچن جب آپ نے کر لیا, دوسرا کوشچن شروع کرے, اس میں بھی خلاصہ لکھیے, پھر اس کی ایڈ لائنس دیکھ کر سوال نمبر 3 لکھیے, اس طرح کر کے آخر میں جب آپ نے کر لیا پھر آپ کہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ حافظ صاحب آپ کر
बता दें कि आप कौन सा नंबर ये आया थे और ये क्या है, ये फिर आपको कुछ बता दें। सूरत की उफ़ौज़ु अमरी, मतलब ढूंढ के बता दो ना ग्रुप में, फिर आप मुझे दे देना, मैं ग्रुप में दे दूंगा। सही। एक चीज़ ऐड करना, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं थ्रू आउट देयर एक ही पेन इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंटर। अभी ड्यूरिंग जब पेपर स्टार्ट हो जाता है वो पॉइंटर को छोड़ के स्याही वाले पेन से लिख देते हैं, तो उस अभी बहुत डिफेक्ट आता है। नहीं चेंज करना। अक्सर चेंज करने से प्रैक्टिस कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर ये कि आप अगर पॉइंटर से कर रहे हैं तो 2-3 पॉइंटर एक्स्ट्रा अपने पास रख लीजिए, एक खत्म हो जाए तो दूसरा देख घूम जाए तो तीसरा, 2-3 आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। और ब्लैक उससे आप लिखा करें, ज्यादा वो पुरकशिश होता है, ब्लू इतना पुरकशिश नहीं होता है और वो मिट भी जाता है। ब्लैक पेन से आप पेपर हल करें, हेडलाइंस नीले मार्कर से दें, पेपर ब्लैक से हल करें। हम तो नीले से करते हैं और ब्लैक से देते हैं। ब्लैक से और लिखाई ब्लू से। हाँ, नहीं उल्टा करें, फिर नेचर के खिलाफ यही असल नेचर, असल ये मैंने सारे पेपर इस तरह हल किए और हम तो अच्छे मार्क्स मिले। पुरकशिश होते हैं ना वो ज्यादा डिफरेंट होते हैं ना, पेपर भी आपके डिफरेंट हो जाते हैं और लगता है कि कोई है बंदा। पेपर आपने ऐसा, अगर मैं सबका खुलासा आपको बताऊं ना, पेपर आपने ऐसा हल करना है कि जो चेक करने वाले वो या आप उसको चुन्नी काट रहे हैं, मतलब वो मुतासिर हो जाए आपसे, इम्प्रेस करने आपने कि वो पेपर चेक करो, आपके पेपर आ जाए वो ऐसा उसको लगे यार कि कोई चीज है, कोई बला है, जिन है, कुछ है। वो तब होगा जब आपका प्रेजेंटेशन तरीका होगा, पेपर सही, वाज़ेह, साफ, सुर्खियाँ, आसानी, आप मुम्तहिन को जो चेक करने वाला है, चेकर है, उसको सहूलत पहुंचाए, आसान से आसान उनको लिख कर दे और वाज़ेह लिख कर दे, ताकि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। अब आप जब एक पेन से लिखोगे, सवाल भी उसी से, जवाब भी उसी से, सवाल नंबर 1 इधर है, फिर एक सवाल नंबर 3 का जुज इधर कर लिया, फिर तीसरा सवाल शुरू कर दिया, फिर सवाल नंबर 1 का जुज फिर आ गया। ऐसे मैंने पेपर चेक किया, यकीन करो हम मसले चेक करते हैं ना, ये पूरा सवाल हो गया, हम उसको टोटल इधर लिख लेते, ठीक है, टोटल हो गया, फिर दूसरा सवाल हम इसका टोटल यहाँ लिख देते, उधर को सवाल नंबर 1 का जुज फिर इधर आ जाता है, उधर हमने टोटल लिखा होता है ना, इधर फिर आ गया। कितना टेंशन होती है ना, फिर वो सारा मिटाना है, ये नंबर फिर उसमें डालना है। जो हमारी तरह नेक और नेक तो नहीं कह सकते, रहमदिल वो होते, वो तो नंबर दे दूसरे नहीं देते, वो कहते यार ये क्या है, बस खत्म करो, इतना टाइम किसके पास है। तो बहुत सारा, क्योंकि उनके वो होते हैं ना, स्पीड होती है कि जल्दी से जल्दी पेपर ज्यादा से ज्यादा मैं चेक करूँ, मेरे ज्यादा बिल बने। तो कौन इस पे टाइम जाया करता है यार, अच्छा यार इस पे भी करो, इस पे भी करो, इसका ये ठीक करो, इसका वो ठीक करो। सारे जुज आपने एक साथ करने, फिर दूसरा सवाल शुरू करने, फिर तीसरा, सारे जुज एक साथ ही आप उसके साथ करें। और हेडलाइंस खूबसूरत से खूबसूरत आप दें, ताकि मुमतहिन आप ये नहीं समझे कि एक आपने लिख लिया आ गया यार, मुमतहिन तो प्रोफेसर है, खुद समझ जाएगा। यूँ समझे मुमतहिन एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आता, आपने उसको समझाना है। जितना आप खूबसूरती से उसको समझाएंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको सहूलत पहुंचाएंगे, उतने उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और अगर आप आधा मालूमात दोगे और आधी मालूमात कहोगे कि वो खुद समझ जाए, इस तरह नहीं होगा। प्रोफेसर बेचारा घर में बीवी से लड़ कर आया होता है, टेंशनें होती है, उसको खाना नहीं मिल रहा होता है, इधर आपके जो नाक से लिखी हुई तहरीर है वो कहाँ नंबर देगा, वो तो नंबर्स काटेगा आपके। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत आपने उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। खुलासा है कलाम, मुमतहिन को आपने इम्प्रेस करना है ज्यादा से ज्यादा, जितना आप ज्यादा इम्प्रेस कर सको, ये आपने उसको बावर कराना है कि आपने मेहनत की है और आपने कुछ लिखा है और बहुत आपने इसको यानी ख्वारी के साथ, मेहनत के साथ लिखे, फिर वो आपको नंबर दे। और जब वो आपके सीरियस हो देगा यार एक पेन सी लिखे तो सीरियस ही नहीं है, ये खुद सीरियस नहीं, तो मैं क्या इसको नंबर